بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا کرتے ہوئے بیٹا مانگیں یا بیٹی مانگیں، یہ ایک بڑا چھپتا ہوا سوال ہے۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، لوگ دعاؤں کا سوال کرتے ہیں، لوگ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں، لوگ بیٹیوں کی آرزو کرتے ہیں۔ بیٹا مانگنا چاہیے یا بیٹی مانگنا چاہیے، یہ ایک سوال۔ اس کا جواب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ جواب اس کا بالکل آسان ہے کہ اولاد خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا مل جانا اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اولاد ہی سے محروم کر دیتا۔ اللہ کا نظام ہے بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ قرآن کریم میں یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنے لیے بیٹے کی خواہش ظاہر فرمائی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں اس کو دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ان کی نظر ہے اور اس نظر کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کی خواہش ظاہر فرمائی، اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے لاوارث نہ چھوڑیے، آپ بہترین وارث عطا کرنے والے، مجھے اپنا وارث دے دیجئے، یعنی بیٹا دے دیجئے۔ تو قرآن کریم میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنے لیے بیٹوں کی خواہش ظاہر فرمائی، لیکن روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلتیں ذکر فرمائیں۔ بہت ساری روایتیں، دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین، جس نے دو بچیوں کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی، دخلت انا، میں اور وہ دونوں کے دونوں جنت میں کہاتین، اس طرح داخل ہوں گے۔ دو انگلیاں ملا کر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ یعنی آپ علیہ السلام سے ایک خاص تقرب بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو دیا جائے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ من ولدت لہو ابنتن، جس کو بیٹی ہوئی، فلم یعدھا، اس نے اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگوں کا رواج تھا، اس نے زندہ درگور نہیں کیا، ولم یہنہا، اور اس کو اس نے حقیر نہیں سمجھا، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اس نے اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ بہا الجنہ، تو اللہ اس بچی کی، اس بیٹی کی پرورش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو بیٹیوں کی پرورش پر بہت زیادہ فضیلت اور ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ بیٹیوں کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، بیٹوں کی اپنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ جس کی جیسی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق بیٹیاں بھی دعا میں مانگی جا سکتی ہیں، بیٹے بھی دعا میں مانگے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹی کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور بیٹے کے بارے میں اس کا یہ تصور ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ اعلیٰ ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کافروں اور مشرکوں کے بارے میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، وہ غمگین اور مایوس ہو جاتا۔ تو بیٹی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اس کی ولادت پہ، اس کے پیدا ہونے پہ کسی قسم کا سوگ منانا یا ایک دوسرے کو تسلیاں دینا یا بیٹی کی پیدائش کو غلط سمجھنا، یہ درست نہیں۔ بیٹا اپنی جگہ ایک الگ ضرورت رکھتا ہے، بیٹی کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک مقام ہے۔ دونوں میں سے جو بھی سوال اللہ پاک سے کیا جا سکتا ہے، بیٹے بھی مانگے جا سکتے ہیں، بیٹیاں بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بیٹے اور بیٹیوں کا چکر چھوڑیے، یہ دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، نیک ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں بیٹے تو مل گئے لیکن وہ نیک نہیں، فرما بردار نہیں، ستانے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، پھر ایسے بیٹوں کا کیا کرنا؟ اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، فرما بردار، متقی، پرہیزگار، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعائیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی، انہوں نے نیک اولاد مانگی۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت زکریا کی دعا ہے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ تو نیک اولاد ہونا ایک بڑی سعادت ہے، بیٹا ہونا بڑی سعادت نہیں، بیٹی ہو جانا بڑی سعادت نہیں۔ اصل سعادت یہ ہے، اصل خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اولاد نیک ہو۔ تو دعا بھی نیک اولاد کی جائے، باقی اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنے تقاضے کے حساب سے بیٹا بھی مانگا جا سکتا ہے اور بیٹی بھی دعا میں مانگی جا سکتی ہے۔